ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ مالک الانعام سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حقیقت بیان کرنے کی، پھر اس پر مجھے اور آپ سب کو اول پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے عزیز ساتھیوں، اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستیاں جن کا مقام سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے. پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہستیاں عظیم ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت میرے اور آپ کے خالق نے عطا فرمائی ہے. یہ صحابہ کرام کسی اور کا انتخاب نہیں ہے بلکہ میرے خالق کا انتخاب ہے. ورنہ آپ دیکھیں صحابیت کے شرف کو پانے کے لیے، اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے سفر کیے، بڑی بڑی محنتیں کی، لیکن اس منصب کو حاصل نہ کر سکے. کیونکہ یہ میرے رب کا انتخاب ہے اور یہ صحابیت کا منصب میرے رب کی عطا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ورنہ آپ کو ایسے ایک سینکڑوں واقعات ملیں گے کہ کئی لوگوں نے سفر کیے، محنتیں کی. اگر کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی صحابی بننا چاہتا تو بن سکتا ہو، لیکن نہیں بن سکا. بڑے بڑے سفر کیے لیکن اس مقصد کو حاصل نہ کر سکے. صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح مسلم کے ایک راوی ہیں جس کا نام عبد الرحمن بن عسیرہ السنابحی ہے. امام سنابحی کے نام سے بڑے مشہور ہے. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے امام سنابحی رحمہ اللہ. بڑے عظیم محدث تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ مدینہ کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، تو یہ شخص اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، سفر باندھتا ہے، گھر بار کو چھوڑتے ہیں اور سفر کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ شہر میں آ گئے. کیوں آئے؟ دو خواہش تھی دل کے اندر، دو آرزو تھی. ایک خواہش یہ تھی کہ میں صحابی بن جاؤں گا، اور دوسری خواہش یہ تھی کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے دو غلام ہو کر بیٹھ کر علم سیکھوں گا. جو دین، جو علم اللہ نے اتارا ہے، جو وحی اللہ نے نازل کی ہے، اس کو سیکھوں گا. یہ دو آرزو لے کر اپنے گھر سے نکلے. لیکن جب مدینہ شہر میں پہنچے، سب سے پہلی ملاقات ایک صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت سے ہوتی ہے. تو امام سنابحی رحمہ اللہ سیدنا عبادہ بن صامت سے ملتے ہیں. تو عبادہ بن صامت اس شخص کو اس طریقے
सुनावही जब ये कलमे सुनते हैं रोने लग जाते हैं, इतना रोते हैं कि मुझे बताएं कि जिस मकसद के लिए मैं आया था मेरे मकसद का क्या बनेगा। मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं सहाबी बन जाऊंगा, कैद कर लूंगा, क्योंकि सहाबी का मकाम बड़ा आला है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने सुना था कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला तमस्सुन्नार इल्ला मन रानी, जिसने मुझे ईमान की हालत में देख लिया अल्लाह ने उसको जहन्नम की आग को हराम कर दिया। जिस मकाम को लेकर मैं आया था, हासिल करना चाहता था, अब वो मकाम तो मैं हासिल न कर सका, क्या बनेगा मेरा? इतना बड़ा मकाम से मैं रह गया। तो उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे भाई परेशान मत हो, ठीक है आप अल्लाह के नबी से न मिल सके, मुलाकात न कर सके, ये मनसब हासिल न कर सके, लेकिन एक और चीज वो ये है जो इल्म, जो दीन अल्लाह के नबी से आप सीखना चाहते थे, जो इल्म मैंने पैगंबर सीखा था वो इल्म मैं आपको सिखाऊंगा, वो इल्म, वो अहादीस मैं सिखाऊंगा आपको, मेरे घर चलो। उबादा बिन सामित इमाम सुनावही को लेकर अपने घर चले जाते हैं, वही रहते हैं, अल्लाह के पैगंबर से सीखा हुआ इल्म इन्हें सिखाते हैं। आखिरकार ये सही मुस्लिम की रिवायत है, आखिरकार एक वक्त जो मुझे आप सब पर आना है मौत का, उबादा बिन सामित के ऊपर ये वक्त आ पहुंचा। फरमाते फतमलतु अलैहि व हुवा फिल मौत, मैं जब उबादा बिन सामित के घर में दाखिल हुआ, एक दिन दाखिल हुआ तो मैंने देखा सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चारपाई पर सोए हुए, आखिरी वक्त है, सकरात है। मैं रोने लग गया, मेरा रोना बंद न हुआ। उबादा बिन सामित ने देखकर फरमाया, महलन या सुनावही, ऐ सुनावही क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हो? इमाम सुनावही फरमाते हैं, मैंने कहा उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो जा रहे हैं दुनिया को छोड़कर, अब आपके बाद मैं किससे इल्म सीखूंगा, मैं किससे अल्लाह के प्यारे पैगंबर की हदीस सीखूंगा? तो उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या सुनावही, ऐ सुनावही परेशान मत हो, जितना इल्म मा मिन समेतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु, जितनी भी हदीस मैंने अल्लाह के नबी से सीखी थी, सुनी थी, जो कुछ याद था, इल्ला हदस्तुकुमूहु, तमाम की तमाम हदीस मैंने आपको बताई, सारी हदीस आपको सुनाई है, इल्ला हदीसन वाहिदन, मगर एक हदीस ऐसी रह गई है जो आज तक मैंने नहीं सुनाई, आज ल्योम, लेकिन आज सुनाऊंगा, आज आखिरी हदीस भी सुना कर जाऊंगा। उबादा बिन सामित ने जब ये कलमे कहे, इमाम सुनावही जल्दी से कहते हैं, जल्दी सुनाइए मुझे वो हदीस। तो हज़रत उबादा बिन सामित सुनाते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मैंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से हदीस सुनी थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन शहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, कि जिस शख्स ने ये कलमे पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने इस शख्स के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। ये हदीस खत्म की थी और रूह खत्म हो गई, वही फौत हो गए थे। कैसी प्यारी मौत थी, कैसी अजीम मौत थी कि मरते वक्त भी आखिरी अल्फाज ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह थे, क्योंकि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसकी जुबान पर आखिरी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाए, अल्लाह इसको अपनी जन्नत में दाखिल करवा देता है। ऐसी अजीम मौत उबादा बिन सामित की। हमें भी रब से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह भी हमें एक ऐसी अजीम मौत अता फरमाए। तो इस वाक़े को अर्ज करने का मकसद ये था कि कोई शख्स अपने आमाल की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर सहाबी नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो मेरे रब के इख्तियार पर बन सकता है। जिसे अल्लाह चाहिए मनसब अता
پیارے پیغمبر کے پیٹھ کو لگا. نبی علیہ السلام نے پوچھا اے معاویہ یہ کیا ہے؟ فرمایا بطنی، اے اللہ کے نبی یہ میرا پیٹ ہے، یہ میرا پیٹ ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا دعا دی تھی؟ کیا دعا دی تھی؟ فرمایا اللہم املہ علما و حلما. اے اللہ میرے اس معاویہ کے پیٹ کو اپنے دین کے علم کے ساتھ اور حلم کے ساتھ بھر دے. اللہ اسے دین کا فہم بھی عطا فرما، اسے علم بھی عطا فرما دے. یہ آپ علیہ السلام کس کے دعا کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ کی دعا کر رہے ہیں. یہ فضائل ہے، یہ مناقب ہے، اور بھی کئی ایک ہیں، لیکن یہاں رک کر ایک اور چیز بھی، ایک اور اعتراض جو ہمارے ایک ذہنوں میں، عام لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی دور کروں گا. وہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا. اختلافات تھے. پہلی بات تو یہ ہے، جی ہاں اختلافات تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات تھے. اختلافات تھے جی ہاں، لیکن یہ سیاسی اختلاف. پہلا جواب تو یہ ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں بنتا کہ صحابہ اکرام کے اختلافات میں ہم داخل ہوں، کچھ باتیں کریں، کچھ زبان بولیں. ہمارا حق نہیں بنتا، ہمارا حق نہیں بنتا. صحابہ اکرام میں جو سیاسی اختلافات تھے یہ صرف سیاسی حد تک تھے، دینی اختلافات نہیں تھے. دینی اختلافات نہیں تھے، صرف سیاسی بنیاد پر اختلافات تھے. تو میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس میں کچھ باتیں کریں. کبھی اس کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ اختلافات ہر گھر میں ہوتے ہیں سیاسی بنیاد پر. آپ دیکھتے ہیں ایک فیملی میں، ایک گھر میں بھی ایک باپ بیٹی کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے. معاملات کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ معاملات ہمارے ہیں، تم اندر داخل نہیں ہو سکتے، ہمارے معاملات میں نہیں آ سکتے، یہ میرے اور باپ کا معاملہ ہے. اس لیے صحابہ اکرام کے معاملات بھی ہیں، وہ ان کے سیاسی معاملات ہیں، مجھے اور آپ کو حق نہیں بنتا. لیکن اب یہاں ایک اور چیز بھی بتاؤں، یہ سیاسی اختلافات تھے، لیکن یہ سیاسی حد تک تھے. دلی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے سے انتہائی تعلق اور محبت رکھتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں تعلقات بڑے مضبوط تھے. ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑے پیار کیا کرتے تھے. دو حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا حوالہ نوٹ کیجئے، بدایہ و نہایہ کے اندر امیر معاویہ حضرت علی کے ساتھ کیا محبت تھی، کیا محبت تھی کہ البدایہ و نہایہ کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ جب روم کے بادشاہ نے جب مسلمانوں کی اختلافات دیکھے کہ مسلمان پھیل چکے ہیں، کسی کا رخ اس طرف ہے، کسی کا رخ اس طرف ہے، اختلافات آ چکے ہیں، اس نے اندازہ لگایا کہ ان مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہی صحیح موقع ہے، یہی صحیح موقع ہے. اس نے روم سے اپنی فوج لے کر نکلا. کہاں پر؟ مدینہ شہر کی طرف، کہ آج مدینے کے اوپر حملہ کروں گا، مدینہ کو ختم کر دوں گا. وہاں سے فوج لے کر نکلا. اس بنیاد پر اس کی سوچ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات ہو چکے ہیں یا وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کے اندر جو قوت تھی، جو طاقت تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. نکلا وہاں سے فوج لے کر. جب اس
یہ شان ہے، یہ ہے شان میرے امیر المومنین حضرت علی کی۔ اتنے بڑے عالم تھے، دین کا فہم رکھنے والے تھے۔ فرماتے ہیں امیر معاویہ نے پتہ نہیں کئی سینکڑوں ہزاروں سے پیسے دیے تھے، جاؤ یہ میری طرف سے آپ کی ہدیہ ہے۔ یہ محبت تھی امیر معاویہ کو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امیر معاویہ سے محبت تھی۔ یہ بھی حوالہ